الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ حقیقی طور پر حمد و ثنا کا مستحق اللہ ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان، رحم فرمانے والا۔ اس آیت مبارکہ میں بندوں کو طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدس میں بندگی کا یوں اظہار کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مولا، تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے اور تیرے علاوہ مدد بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر تو کسی کو اجازت عطا فرمائے تو پھر تو وہ مدد کر سکتا ہے، تیری اجازت کے بغیر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، چاہے چھوٹی ہو، بڑی ہو، روحانی ہو، جسمانی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، کوئی بھی مدد ہو۔ عبادت کا مفہوم پہلے سماعت فرمائیں۔ عبادت کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں، ویسے تعظیم کریں تو وہ تعظیم ہی ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ ہاں، اب دیکھیں، اگر نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں تو یہ عبادت ہے، ہاتھ باندھنا، کیونکہ اللہ کریم کی عبادت کر رہے ہیں اس کو عبادت کے لائق سمجھ کر۔ اگر ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں تو وہ تعظیم کہلائے گی، لیکن وہ تعظیم بھی عبادت ہے۔ جو اپنے ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ہے نا تعظیماً، یہ تعظیم بھی عبادت ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور دوسروں کو نماز میں، عبادت میں شریک کرنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ گناہ گاروں کی عبادتیں نیک، محبوب اور اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ، اللہ کے محبوب بندوں کی عبادتوں کے ساتھ مل کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ امام ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت سے، فرماتے ہیں کہ عبادت کو مدد سے پہلے اس لیے ذکر کیا گیا کہ اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں مدد طلب کرنے سے پہلے اگر اس کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جائے تو وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ آئیے، وسیلہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ مقدس میں وسیلہ پیش کرے، وسیلہ پیش کر کے اللہ کریم کی بارگاہ سے دعا مانگے۔ جو بھی دعا مانگے گا اللہ کریم وسیلہ، جو وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اس کے صدقے سے دعا کو قبول فرما لے گا۔ قرآن کریم میں میرا رب کا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو،
اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اس پر بہت احادیث مبارکہ ملتی ہیں، لیکن وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم جل شانہ نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ دیکھیں فرشتوں نے مدد کی، فرشتے مدد کرنے کے لیے آئے، لیکن اللہ کریم نے فرشتوں کو اختیار عطا فرمایا۔ اس اختیار کی بنا پر فرشتوں نے صحابہ کرام کی مدد کی۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک غزوہ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ پتہ چلتا گئے اللہ کریم اگر کسی کو اختیار عطا فرمائے، اس اختیار کی بنا پر کوئی کسی کی مدد کر دے تو یہ حقیقت میں اللہ کی مدد کہلاتی ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام، اولیاء اعظام، یہ بھی مدد کرتے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے جب اپنے وزیر کو کہا تخت لانے کا کہا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت لائے۔ وہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گئے۔ نبی اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی مثالیں ملتی ہیں مدد کی۔ بخاری شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو کھلایا اور ایک دودھ کے پیالے سے 70 صحابہ کرام کو سیراب کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب الدان مبارک سے کئی صحابہ کرام کو شفا عطا فرمائی، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 سے زیادہ صحابہ کرام کو پانی پلایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد کی، لیکن اللہ کریم جل شانہ نے نبی اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ مدد کرنے کی طاقت عطا فرمائی، مدد کا اختیار عطا فرمایا۔ اس اختیار کی بنا پر اگر نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی مدد کی، لوگوں کی مدد کی، اپنی امت کی مدد کی، تو یہ حقیقت میں یہ مدد بھی رب کی مدد کہلائے گی۔